سعد إلى منتهى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم 3247 کے پیپر 2 کے پہلے سوال کو کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، جس میں ایک اندیکھا اقتباس کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم مارکنگ اسکیم کا جائزہ لیتے ہیں. اس کے اسسمنٹ آبجیکٹیوز وہی ہیں جو تفہیمی سوال کو حل کرنے میں پیش نظر رکھے جاتے ہیں. اس مارکنگ اسکیم میں اس سوال کے 6 بینڈ ہیں. میں آخری بینڈ جو چھٹا بینڈ ہے، جس میں 18 سے 20 تک نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں، وہ پڑھوں گی. اس مارکنگ اسکیم کے آغاز میں وضاحت کی گئی ہے: The levels mark scheme should be applied according to a best fit approach. Responses will not necessarily contain all the features of one level. First fit the response into a level, then adjust upwards or downwards in marks as appropriate. Sustains a perceptive, convincing, and relevant personal response which shows a clear critical understanding of the text and its deeper implications. Responds sensitively and in detail to the way the writer achieves his or her effects. Integrates much well selected reference through the text. اس سوال میں اقتباس کے بین السطور مفاہیم سمجھ کر سوال کے مطابق تجزیہ کرتے ہوئے جواب لکھنا ہوتا ہے. پہلے ہم ایک دو سوال پڑھ کر یہ سمجھ لیں کہ ہم نے سوال کے تمام حصوں کا جواب کیسے تحریر کرنا ہے. ریڈنگ کے کتابچے میں اقتباس کو پڑھیے اور پھر سوال نمبر 1 کا جواب اس پیپر پر لکھیے. ریڈنگ کے کتابچے میں دی گئی نظم کو غور سے پڑھیے، جو کہ شاعر کی طرف سے زوال کے بارے میں ایک پیغام ہے. آپ کے خیال میں شاعر نے اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے کس طرح کی زبان، الفاظ اور منظر نگاری سے کام لیا ہے، اور وہ کس حد تک کامیاب ہوا ہے؟ آپ کا جواب 300 سے 350 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے. دیکھیے، اس سوال میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ آپ اس نظم کو غور سے پڑھیے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے پڑھنے سے پہلے آپ ایک دفعہ سوال کو سمجھ لیجئے، جو کہ شاعر کی طرف سے زوال کے بارے میں ایک پیغام ہے. شروع میں ہی، سوال کے شروع میں ہی اس اقتباس کا تھیم بتا دیا گیا ہے. اس کے بعد کا حصہ ہے: آپ کے خیال میں شاعر نے اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے کس طرح کی زبان، الفاظ اور منظر نگاری سے کام لیا ہے. یعنی زوال کا جو پیغام دیا ہے، اس کے لیے شاعر نے کس طرح کی زبان، الفاظ اور منظر نگاری سے کام لیا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے. بہتر ہے کہ آپ سوال کا جواب تحریر کرنے سے پہلے اس کے کلیدی الفاظ کو خط کشید کر لیں. اس کے بعد نیچے جو اشارات ہیں یہ دیکھیے. آپ اپنے جواب کے لیے ان نکات سے مدد لے سکتے ہیں: شاعر کا انداز بیان، الفاظ کا استعمال، منظر نگاری. اس میں تقریباً وہی چیزیں لکھی گئی ہیں جو سوال میں پوچھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں
شاعر کا انداز بیان جو ہے، جسے آپ اسلوب بھی کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کو اس پر تبصرہ کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے انہوں نے الفاظ کا کیسے استعمال کیا آپ کو یہ بھی لکھنا ہے، اور منظر نگاری کیسی ہے پوری نظم پڑھتے ہوئے آپ نے یہ بیان کرنا ہے۔ خیال رہے کہ سوال کے تمام حصوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ آپ کو صرف نظم پڑھ کر اس کا مفہوم نہیں لکھ دینا ہے، سوال کے مطابق جواب تحریر کرنا ہے۔ اچھا دیکھیے، اب آپ اس سوال میں آپ سے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ حوالے تحریر کرتے ہوئے جواب لکھیے، ٹھیک ہے، لیکن مارکنگ اسکیم میں آپ سے کہا گیا کہ مناسب حوالے لکھیے۔ اب آپ نظم غور سے سنیے گا اور اس بات کا خیال رکھیے کہ جو پوچھا گیا ہے کہ کیا شاعر زوال کے بارے میں جو پیغام دے رہے ہیں وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہیں، انہوں نے کس طرح کی زبان و بیان استعمال کی ہے، آپ شعری محاسن کا ذکر کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ جو منظر نگاری کی ہے وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہے۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا، ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی، کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی، سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو، بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے، چمن سے روتا ہوا موسمی بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ اب ہم پہلے سوال کے حصوں کے بارے میں یہ جان لیں کہ ان کو کیسے لکھنا ہے، اور پھر آپ اس اقتباس کا جواب تحریر کرنے کی کوشش کریں۔ سوال کے حصے: پہلا، اسلوب، اس میں طرز تحریر، لب و لہجہ، پیراگراف کا مجموعی تاثر، مصنف کا انداز بیان کیا جاتا ہے۔ اشارے: 3 یا 4 اشارات کی مدد سے جواب لکھے جاتے ہیں، ترتیب ضروری نہیں، کبھی کبھی اشارات موجود نہیں ہوتے۔ اشارات میں مصنف کا اسلوب، انداز تحریر یا انداز بیان اور مجموعی تاثر پوچھا جاتا ہے۔ سوال سے متعلق ضروری نکات 1 یا 2 ہوتے ہیں۔ ساتھ میں حوالے لکھیے۔ لب و لہجہ: شکایتی لب و لہجہ، پر امید لہجہ، افسردہ یا غمگین لب و لہجہ، تفکر آمیز لب و لہجہ، مشفقانہ لب و لہجہ، دعائیہ لب و لہجہ، تلخ لب و لہجہ، فخریہ لب و لہجہ، انقلابی لب و لہجہ، خطیبانہ لب و لہجہ، طنزیہ لب و لہجہ۔ جذبات کا اظہار: مصنف یا شاعر نے جذبات کا اظہار کیسے کیا ہے؟ افسوس کا اظہار، غم کا اظہار، غصے کا اظہار، خوشی کا اظہار۔ انداز بیان کیسا ہے؟ ماتی انداز بیان، ناصحانہ انداز بیان، طنزیہ انداز بیان، سادہ انداز بیان، دلچسپ انداز بیان، تنقیدی یا تجزیاتی انداز بیان، معلوماتی انداز بیان، شوخ انداز بیان۔ تلقین: عمل کی تلقین کی گئی ہے، صبر کی تلقین، جدوجہد کی تلقین یا امن کی تلقین کی گئی ہے۔ پیغام، اصلاح کا پیغام،
قومی ترقی کا بیان، انحطاط، پستی، ترقی، قوم کی زب بحالی، معاشی بدحالی، اخلاقی ترقی یا پستی، معاشرتی رویے، اخلاقی بدحالی۔ یہاں پہ آپ مزید نکات لکھ سکتے ہیں، یا آپ کی مدد کے لیے کچھ نکات لکھے جا رہے ہیں، باقی آپ اس میں کچھ چیزیں شامل کر سکتے ہیں۔ شعری محاسن، محاکات نگاری، تشبیہات، استعارات، تصویر کشی، تلمیحات۔ مجموعی تاثر، جذبات، احساسات، روشن مستقبل کی نوید، امید، تعمیر ایک قوم کا پیغام، شکر گزاری، احساس تشکر، خودی، خودداری۔ حب الوطنی، آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنا۔ اب میں آپ کے سامنے 2015 کے اسپیسیمن پیپر کا جو دیکھا اقتباس ہے اس کا سوال پڑھ رہی ہوں۔ مدد ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیں، جو کہ اپنی مدد آپ کے بارے میں ہے۔ مصنف نے پڑھنے والے کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کن چیزوں کا سہارا لیا ہے؟ مثالوں سے وضاحت کیجیے۔ آپ کا جواب 300 سے 350 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ آپ اپنے جواب کے لیے ان نکات سے مدد لے سکتے ہیں: انداز بیان، تذکرہ خضر، لب و لہجہ۔ پہلی آپ ہدایت دیکھیے، مدد ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیں، جو کہ اپنی مدد آپ کے بارے میں ہے۔ جو عمومی طور پہ جو شروع میں بیان کیا جاتا ہے، سوال کے شروع میں جو ایک بیان ہوتا ہے، اس کے اندر تھیم، مرکزی خیال واضح کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں واضح کر دیا گیا کہ یہ اقتباس جو ہے اپنی مدد آپ کے بارے میں ہے۔ اب آپ نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا جواب تحریر کرنا ہے۔ مصنف نے پڑھنے والے کے یعنی قاری کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کن چیزوں کا سہارا لیا ہے؟ مثالوں سے وضاحت کیجیے۔ اب اس میں آپ مثال بھی دے سکتے ہیں، آپ مصنف کے انداز بیان کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، لب و لہجہ بھی بتا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اس میں مثالیں دی ہیں، جیسے تذکرہ خضر کیا ہے، آپ اس مثال کا بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ بس یہ خیال رکھیے کہ سوال سے مربوط جواب آپ کو لکھنا ہے۔ آپ نے اقتباس سے اٹھا کے ساری چیزیں ایز اٹ از نہیں لکھنی، ان کو آپ نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھنا ہے، سوال سے مربوط کر کے اس معلومات کو لکھنا ہے۔ مقررہ الفاظ کی حد کا خیال بھی رکھیے۔ بہت زیادہ لمبا جواب جو ہوتا ہے، طویل جواب جو ہوتا ہے، وہ جامع نہیں ہوتا۔ کوشش کیجیے کہ 300 سے 350 الفاظ کے اندر آپ اپنا جواب تحریر کر لیں۔ آپ کے سامنے شاعری اور نثر سے ایک ایک سوال کی وضاحت کی گئی ہے۔ اب آپ اس کی مشق کریں تاکہ امتحانی ٹیکنیک، ایگزامینیشن ٹیکنیک کے مطابق آپ کی تیاری ہو۔ جزاک اللہ الخیر۔